اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے اس بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ میرے ناظرین، آج میرے ساتھ ایسی شخصیات موجود ہیں جن کا تعارف کرواتے ہوئے آج میری کچھ زبان میں تھوڑی سی لڑکھڑاہٹ آئے گی۔ میرے دائیں طرف تشریف فرما بین الاقوامی سطح حامل شہرت یافتہ ہیں اور دنیائے نعت کا وہ درخشاں ستارہ ہے کہ ان کی ابتدا بھی نعت خوانی، نعت گوئی، اور مجھے یقین ہے کہ ان کا ختام بھی ادھر ہوگا۔ یہ اپنا آپ تعارف ہیں، میری زبان قاصر ہے کہ میں ان کا تعارف آپ تک پہنچاؤں میرے ناظرین۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں تعارف کی طرف۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب اپنا پورا تعارف ہمارے ناظرین کو ذرا اطلاع دیجیے۔ میرا نام ہے جی خاک در دہلیز مصطفیٰ سید سلمان کونین، میرا یہی تعارف ہے۔ جو حضور کے در کے سگوں میں ہمارا نام آ جائے تو ہمارا یہی تعارف ہے۔ میں وہ میاں محمد صاحب کہتے ہیں کہ خس خس جنہ قدر نہیں میرا، میرے صاحب نو وڈیائیاں، اوے میں گلیاں دا روڑا کوڑا اتے محل چڑھایا سائیاں۔ تعارف تو ان کے ہیں جن کا ذکر کرتے ہیں، تو ہمارے حصے میں ان کی مدح سرائی آئی ہے، یہ بھی سائیوں کی مہربانی ہے۔ اچھا ناظرین کو تھوڑا سا یہ بتائیے، پاکستان میں تو بچے سے لے کر، چونکہ آپ کے والد گرامی سے لے کر آپ کا بہت بڑا ایک سلسلہ ہے جس کو میں یہاں ڈیٹیل سے تو نہیں پیش کر سکتا، لیکن پاکستان کے علاوہ کس دنیا کے کونے میں آپ نے سرکار کی مدح سرائی فرمائی؟ جی میں پاکستان سے سب سے پہلے 2000 میں سن 2000 میں اپنے والد کے ساتھ برطانیہ گیا جی، تو وہاں پہ بے حد پذیرائی ملی الحمدللہ، اور پھر اس کے بعد پورے یورپ میں 23 سے 24 ممالک میں جا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ میرے پاس برٹش پاسپورٹ ہے جی، اس وجہ سے مجھے ویزے اور در پہ جا کے ویزے نہیں مانگنے پڑے۔ یہ بھی حضور کی کرم نوازی ہے کہ میرا نام لیوا ہو اور کھڑکی پہ کھڑا ہو ویزے کے لیے، یہ بھی نہیں انہوں نے روا رکھا۔ کیوں؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ حضور کے ذکر میں رفت پذیری ہے۔ کیا بات۔ انسان تو انسان ہے، لیکن جس پتھر پہ حضور پاؤں رکھ کے معراج پہ گئے نا، اللہ نے اس کو بھی زمین سے ہوا میں کر دیا۔ اس کو اجر معلق کہتے ہیں، انہوں بھی زمین تے رہن نہیں دیتا۔ تو حضور کے ذکر میں جو حجر یہ شجر انسان سب ان کا ذکر کرتے، تو میرے جیسا سگ جو ہے ان کا نام لے گا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جھولے نہ جھلائیں ہمیں۔ یورپ کے علاوہ مڈل ایسٹ میں بھی؟ جی بالکل، جی میں مڈل ایسٹ میں بھی گیا ہوں، میں اس طرف بھی گلف جو ہے یہاں بھی گیا ہوں، اور یہ کویت اور ابوظہبی اور یہ کافی سارے ممالک ہیں۔ حضور کا ہمیشہ سے ہی کرم رہا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ وہ جو شمع ہے وہ ہر کریا گاؤں ملکوں یہ اگر ڈیوٹی ہے تو اس میرا مراد ہے کہ اس سے بڑی ڈیوٹی اور ہو کوئی نہیں سکتی۔ اچھا تھوڑا سا ناظرین، ایک دفعہ آپ کو ان کا تعارف کے بعد آپ نے سن لیا یورپ، مڈل ایسٹ، دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں جہاں پہ انہوں نے اپنے سرکار کی، میرے اور آپ کے سرکار کی مدح سرائی نہ کی ہو۔ لیکن تھوڑا سا یہاں پہ جس جگہ پہ میں موجود ہوں اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ میرے ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ کٹک کی تحصیل فتح جنگ، اور یہاں پہ جو سب سے اچھی بات جو آج تک میرے وثوق بازرائے سے مجھے اطلاع ملی کہ یہاں پہ اس سے قبل بہت سی جگہ پہ زیارات بھی ہیں، محفل نعت بھی اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بھی ذکر و اذکار کی محفلیں سجتی ہیں، لیکن جو چار چاند لگانے والی دو شخصیات، ایک راجہ ذیشان صاحب ہیں اور ایک دوسرے ان کے ساتھ کونین صاحب جی، پورا اس میں گرامی آپ کا رضوان کونین جی، پچھلے دنوں آپ نے ان کی ریلی دیکھی، اور سب سے بڑی بات جو اس دور میں کنسیپٹ چل رہا ہے، لوگوں کے ذہن میں آتی ہے یہ بات کہ دنیائے نعت میں صرف مدارس موجود ہیں، لیکن انہوں نے یہ ریت توڑ کے دکھا دی، دنیا کو دکھا دیا کہ خصوصاً ایپسما جو پرائیویٹ سکولوں کے ایک بہت بڑی چین ہے اور بہت بڑا ایجوکیشن میں ایک اپنا اہم کردار ادا کر گیا ہے۔ اگر میں ان کے سکول کی بات کروں تو اس میں بھی بہت سی نمایاں کارکردگی مختلف ٹی وی چینل پہ اور اخبارات کی زینت بنتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا حسن کارکردگی میں جس کو کہوں گا وہ یہ ہے کہ فتح جنگ اور کتبال کے اندر اور اس کے گرد و نواح کے مضافات میں، یہ صرف تحصیل فتح جنگ کی بات کر رہا ہوں، اس کے گرد و نواح کے مضافات میں انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ کے اندر جو اس وقت انگلش کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے دلوں کے اندر محبت رسول
اور اس کے علاوہ ادب رسول اور سرکار کی مدد سرائی کو جو پروان چڑھانا چاہتے ہیں، میری دلی دعا ہے میرے ناظرین، جہاں تک میری آواز پہنچے گی، جہاں تک آپ لوگ ہمیں دیکھیں گے سنیں گے، آپ بھی ان کے لیے دعا گو رہنا کہ دنیا کے کونے کونے میں ان کے تیار شدہ بچے جب سرکار کی مدد سرائی کریں گے کہ دنیا کو سمجھ آئے گی کہ انگلش میڈیم میں بھی یہ کنسیپٹ شروع ہو گیا ہے۔ اور ان کا سہرا محمد رضوان، میں ان کو اپنے چینل کے توسط سے، یہ پوری پریس کانفرنس کے توسط سے، اور راجہ ذیشان کو اور ان کی جملہ پورے سٹاف اور ان کی جتنے ان کے ساتھ رفقائے کار ہیں، خصوصاً وہ بچے جو آج طالب علم کی حیثیت سے یہاں پہ موجود ہیں، کل آنے والے وقت میں میڈیا کی زینت بنے گے، کریا کریا نگر نگر ڈگر ڈگر حضور کی ترانے سناتے نظر آئیں گے۔ پھر ایک دفعہ چلتے ہیں مہمانوں کی طرف۔ جی ذرا تھوڑا سا یہ آج کل جو ماحول چل رہا ہے اس کی بات بعد میں کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتبال اور فتح جنگ کے درمیان یہ جو انہوں نے نعت کونسل اور بچوں کو، خصوصاً انگلش میڈیم بچوں کو، لیکن مدرس کے تو یہ بات چل رہی ہے، ہمارے مدرسوں میں یہ بات ہے، لیکن انہوں نے کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ رضوان کی آپ نے بات کی، یہ سارے میرے والد کے لگائے ہوئے پودے ہیں۔ جی 1971 میں پاکستان قرأت و نعت کونسل PQNC کی بنیاد رکھی گئی، اور آج کل میں اس کا چیئرمین ہوں۔ جی تو فتح جنگ برانچ بھی ایک برانچز میں سے ہے، چونکہ یہ پوری ورلڈ وائڈ ہے، جی اور یورپ کے ممالک میں بھی ہے، گلف میں بھی ہے، کویت میں بھی PQNC ہے، جی اور پورے جہاں جہاں بھی اس کی برانچز ہیں، اچھے بچوں کو سن کے، تو یہاں چونکہ فتح جنگ میں رضوان یہاں ہے، وہ اس کی اتنی ڈیوٹی تھی کہ یہ اپ کمنگ جتنے بچے ہیں جی ان کو سن کے، تو اگر جب تھوڑے سے بہتر ہوتے ہیں تو یہ میرے پاس لے کے آتے ہیں، ٹھیک تو پھر ان کو باقاعدہ اگر وہ اس قابل ہیں کہ وہ کلاسیکل نعت پڑھ سکتے ہیں یا ان کو شوق ہے، تو پھر ان کی رہنمائی ہم لوگ کرتے ہیں۔ اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ یہ لڑکے صرف بغیر کسی فنڈنگ کے، بغیر کسی اور لالچ اور طمع کے، خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثناء کے لیے اور ان کی مدح سرائی کے لیے یہ وقف ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ راجہ ذیشان جو کہ پرائیویٹ سکول کے آنر ہیں، جی ہاں، انہوں نے جو سٹیپ اٹھایا ایپسما میں، پورے میرے ڈسٹرکٹ میں مکمل یہ ذمہ داری سے بات کروں گا کہ اس سے قبل کسی پرائیویٹ سکول میں اگر وقتی طور پہ اپنے طور پہ انہوں نے سرکار کا میلاد مناؤ تو وہ ان کی خوشائند بات ہے، لیکن انہوں نے اس دفعہ بچوں کی ریلی نکالی، اور ایک بہت ہی میں کہتا ہوں کہ مسحور کن چیز مجھے دیکھنے کو ملی۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بالکل، یہ بڑی خوشائن بات ہے، اور ینگ جنریشن اس چیز سے لیک کر رہی ہے۔ خصوصاً ان کے انگلش میڈیم کا بڑا زور ہے، اور انگلش کے جو آپ کے مجاز کی چیزیں اس میں بڑے، وہ آج بنانا پارٹی ہے، آج فلانی پارٹی ہے، اور یہ جو پارٹی ہے یہ میلاد پارٹی ہے۔ تو اس طرح سے اس طرف توجہ کروانا اور بچوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے آشنائی دلوانا اور ان کی صفت و ثناء کروانا، میں سمجھتا ہوں یہ توشہ آخرت ہے۔ ابھی تو ہم ان کو کچھ نہیں دے سکتے، لیکن اللہ کے محبوب کی راہ میں یہ اس طرح سے کام کر رہے ہیں، یقیناً ان کی عاقبت بھی سنورے گی، اور ان کی اولادوں میں اللہ تعالیٰ ان کو علم و عمل دے گا، اور ان کی توفیقات میں اضافہ ہوگا، اور یہ اسی طرح حضور کا میلاد ہر جگہ مناتے رہیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس قسم کے حضور کی ثنا اور اس حوالے سے اگر کوئی کام کیا جائے، اس میں بہت سی رکاوٹیں، مسائل تو آتے ہیں ہر جگہ پہ پاکستان میں، اگر ان کو خدا نخواستہ کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی تو آپ مہربانی فرمائیں گے؟ میں تو آج سے نہیں، میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ ہم بات کرتے ہیں۔ سرپرستی تو آپ پہلے سے فرما رہے ہیں۔ جی بالکل، اسی طرح میں ہر میدان میں میں سامنے ہوں، ٹھیک ہے، پہلی گولی کھانے والے ہم ہی ہیں ماشاءاللہ۔ میں ان میں سے نہیں، میں تو سٹیج پہ آج بھی آپ نے دیکھ لیا۔ جی میں نے دیکھ لیا۔ میں ایک درویش کا بیٹا ہوں جس نے گاج باج کے ساری زندگی گزاری ہے۔ آج ایم ہی نہیں، دنیا سید منظور الکونین کا ذکر ہر محفل میں، ہر بزم میں، ہر دعا میں کوئی ایسا شامل جس میں ان کا نامی نہ ہو۔ کیوں ہے؟ لوگوں کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کبھی سودا نہیں کیا۔ آواں گا تے اتنے پیسے لواں گا تے پڑھاں گا تے فلانی گاڑی بھیجنا تے میں آ جاؤں، قطن نہیں۔ یہ ریکارڈ ہے ان کا، یہ ان کا ایمان تھا، ریکارڈ نہیں ہے۔ ان کا یہ ایمان تھا کہ بیٹا یہ عزت دولت شہرت جو ہے وہ حضور کی، وہ اس طرح ٹھوکر مارے تو وہ جتنے فنون لطیفہ ہیں حضور کی ٹھوکر سے نکلتے ہیں۔ بے شک بے شک۔
عزت دولت شہرت میرے پاؤں کی لونڈیاں ہیں, میں جہاں جاتا ہوں میرے پیچھے آتی ہیں. تو آپ کو صرف یہ نئے جتنے بھی سن رہے ہیں نعت خان اور جتنے بھی اس فیلڈ سے وابستہ لوگ ہیں, حضور کے مقام کو سامنے رکھ کے حضور کے لیے سب کچھ کیا کرو. ہمیں یہ حکم ہے پتر نعت پڑھے نا, لوگوں کی زبان اللہ واہ واہ تے زیادہ دھیان نہیں دینا, حضور دے قدمہ سر رکھ کے نعت پڑھیں گا, ساری دنیا سنے گی تجھے. ادب مصطفیٰ, ادب پہلی ہے کرینہ ہے, سب سے جتنے بھی کرینے ان میں ادب جو ہے وہ آپ کو پار لگا دیتا. اچھا میں حضور ایک چھوٹی سی چیز چینل کے توسط سے ایک بہت بڑی ہمارے پاکستان پہ خصوصاً میں سمجھوں کہ جنگ کے بسیوں اور مجھ جیسے گناہگار کے لیے یہ ایک اعزاز کی حیثیت میں سمجھتا ہوں کہ آج مجھے صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا کہ آپ جیسی شخصیت کا دیدار اور آپ کے پاس بیٹھنا نصیب ہوا. تھوڑا سا یہ چاہوں گا کہ آج کل کے دور میں جو سن 80 کے دور میں میں نے دیکھا, پھر 90 کی دہائی دیکھی, پھر 2000 دیکھا, پھر 2010 کے بعد جو نعتیہ کلام میں جو آج کل کا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے؟ نقصان نہیں, جو میری ناقص عقل کے مطابق وہ بہت بڑا المیہ ہے, کیونکہ یہ جتنے بھی یہاں تو الحمدللہ ہر طرف چانن ہے, لیکن نئے پڑھنے والے اور نئے مشہور ہونے والے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آج نعت پڑھیں راتوں رات دنیا میں جاننا شروع کر دے. تو یہ جو اس موبائل نے جو یہ پھیلایا ہے سب کچھ میڈیا اور یہ جتنی دوڑ لگی ہوئی ہے, ایک تو یہ بات ہے, دوسری بات یہ ہے کہ کتاب سے دوری ہو گئی ہے. جی جی جی, وہ ایک قافیہ ردیف چلتی ہے, وہ شاعر ماہر سے لکھوا کے نا سلیکٹ کر لیتے, پرفیکٹ کر لیتے, وہ کلام پڑھتے ہیں غیر معیاری کرام. جی تو ہم لوگ تو خواص کے نعت خانے بھجن اور خاصوں کا ذکر ہے تو ہم خواصوں میں ہی پڑھتے ہیں. جس نے ہمیں سننا ہے تو وہ ہمارے لیول پہ آ کے سنیں الحمدللہ, کیونکہ اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے. اعلیٰ سے اعلیٰ کلام پڑھا کریں, شعراء کے گھر جائیں, ان کا ادب کریں, ان سے کلام لے کے آئیں اور استادوں کے پاس بیٹھ کے اس کی طرز بنائیں اور پھر نعت پڑھیں, سیکھیں اس کو. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اوور نائٹ ایک چیز کو پڑھیں اور بنا کے تو گانے کی طرز, فلمی طرز پہ, نور جہاں کی طرز پہ ڈالا اور آپ نے نعت پڑھ لی. فرشتے اس کو لے کے حضور کی بارگاہ میں نہیں جاتے. یہ سن لیں سارے ثنا خان جتنے بھی ہیں, فلمی طرزوں پہ پڑا ہوا آپ لوٹے میں دودھ ڈال کے آپ کو دے دوں, آپ پئیں گے؟ کبھی نہیں, کیونکہ اس کی وضاحت کسی اور معاملات کے لیے. تو نور ہے دودھ, تو پھر آپ باقی بات سمجھ ہی گئے ہوں گے. تو اسی طرح نعت میں بھی بیریئرز ہیں. جب حضور کا ذکر کریں باوضو ہو کر, استادوں سے سیکھ کر, اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھیں, اقبال کا کلام پڑھیں, امیر منائی کا کلام پڑھیں, حفیظ طائب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, کتنے حافظ مظہر الدین مظہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, استادانہ کلام پڑھیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کا شہرہ نہیں ہوگا. آپ ایک طوائف کے گائے ہوئے ناچے ہوئے گانے کو حضور کی نعت کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں, کتنی شرم کا مقام ہے. میں اس دن سن رہا تھا وہ نور جہاں کے گانے پہ اس نے وہ پڑھا ہے تو ساری دنیا پہ شروع ہو گئی ہے, لاٹو جی سلجھا جا رہے بالم, میں نہ لگاؤں گی, ہاں کمال ہو گئی ہے یار. مطلب یہ اتنا ہلکا لیتے ہیں آپ اپنے دین کو اور اپنے امام الانبیاء کو. خدا کا واسطہ ہے, میں ہاتھ ہی جوڑ سکتا ہوں, میرے ساتھ کسی کا ذاتیات پہ کوئی معاملہ نہیں ہے, لیکن یہ وہ معاملہ ہے کہ حضور کی ابرو کی جنبش سے تمہاری بخشش ہونی ہے, بے شک آقا نے کھڑے ہونا ہے. تو ان کے لیے جب نعت پڑھیں تو ادب کو ملوز خاطر رکھیں. میں ہاتھ ہی جوڑ سکتا ہوں. میری آپ کہتے ہیں جی یہ بڑا غصہ کرتے ہیں, یا کوئی غصہ نہیں ہے. حضور کے لیے غصہ ہے, آپ کی عاقبت کے لیے غصہ ہے. میرا مقصد آپ کو ادب سکھانا نہیں ہے, یہ ماں باپ سے سیکھتا ہے انسان, اور اسکول سے سیکھتا ہے, یا اپنی جو تعلیم ہوتی ہے اس سے, یا اگر علماء کے پاس یا بزرگوں کے پاس بیٹھے ہوں تو آپ سیکھ. نسبت کے بغیر کوئی چیز نہیں, یہ نسبت کے بغیر ہو نہیں سکتی. ایک دو مرتبہ مجھے بھی اتفاق ہوا, بہت سے دوستوں کو میں یہ بھی وضاحت کر دوں, جس طرح آپ کے سامنے یہ ساری چیزوں کی وضاحت انہوں نے کر دی ہے. ایک دو چیزیں کہ وہاں پہ کسی نے فرمائش کر دی حضور کے مناقبت. اب ہمارے نعت خانوں کو مناقبت کے حوالے سے منقبت کا پتہ ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں پہ عبور حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو ثنا خان کہلا سکتا ہے. حضور کا غلام بننے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. بس یہ بات ہے. اور وہ سکیاں تو سبھی کرتی ہیں یاد اپنے پیا کو, لیکن وہ سہاگن کریں جس کو پیا یاد. کیا بات. میں نے جس طرح نعت پڑھی ہے, میں نے یہ دعویٰ کر کے حضور, یہ آپ دنیا کے کتنے سودے کرتے ہیں, میں نے اللہ اور اس کے رسول سے سودا کیا. میں نے حضور سے بات کی, میں کہ حضور
तुसी हुक्म फरमाना है तो मैं नात पढ़नी है। मैंने आपके बुलावे के बगैर मैंने नात नहीं पढ़ी। मुझे पता लगना चाहिए मैं हुजूर का जिक्र कर रहा हूँ, तो वो मुझे बता देते हैं, मुझे समझ आ जाती है इतने इतने की काम है। ठीक है ना जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे एक मुकम्मल जामिया गुफ्तगू आपकी समातों तक पहुँचेगी इंशाल्लाह, लेकिन इसी के साथ इजाज़त नहीं, मैं इनसे इजाज़त तलब करूँगा। अगर इनकी इजाज़त हो, बावजूद बहुत थकावट, लॉन्ग ट्रैवल, सफ़र, दुनिया का कहीं किसी इंग्लैंड से होके आ रहे हैं, सिर्फ इंग्लैंड से नहीं बहुत से मुल्कों से होके आना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें हैं, बावजूद थकावट के इनका टाइम भी कीमती है, एक एक सेकंड। लेकिन मेरे अगर नाजरीन के लिए अगर आप 2 अशार आपकी जो पसंदीदा नातिया कलाम है, अगर उसके हमारे नाजरीन की समात के लिए मेहरबानी फरमा दें तो ये ज़रा नवाजी होगी। मेरा गला तो आपको पता है बहुत कोई ख़राब है, मसला, लेकिन कोई मसला। मेरे वालिद गिरामी का पढ़ा हुआ कलाम जी, बिस्मिल्लाह। मैं पेश करता हूँ। सबसे पहले मैंने 1989 में ये पढ़ा, जी, जी। मैं अभी बच्चे ने भी आपको सुनाया, तो मैं चाहूँगा सारे मिल के मेरे साथ एक दफ़ा शामिल हो जाए। जी जी कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के जी, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के, मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया जी, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं, कुर्बान मैं उनकी ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके जी, रहमान मिला उनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं, कुर्बान मैं उनकी दिल भर गए मंगतों के, लेकिन देने से तेरी नीयत न भरी, जो आया उसे भर भर के दिया जी, जो आया भर भर के दिया, महरूम कभी लौटाया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के। जज़ाकल्लाह नाज़रीन, आप समात फरमा रहे थे एक बहुत ही मशहूर ज़माना का नाम, और जिस हस्ती ने पढ़ा उसका भी उन्होंने जिक्र किया और आपने इनको भी समात कर लिया। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मेरा आपका और पाकिस्तान का अल्लाह हामी व नासिर, वस्सलाम।